बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद का मामला अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि गेम इमरान ख़ान की ख़त्म हो चुकी है या गेम ओवर हो चुकी है, वो शायद गलती पर हैं। बताएंगे कि किन वजूहात की बिना के ऊपर इमरान ख़ान के पास अभी भी गेम मौजूद है और कौन से ऐसे गैर सियासी और गैर ब्यूरोक्रेट या फिर यूँ कहें कि इस्टेब्लिशमेंट वाले जो अहदेदार हैं, सरकारी इदारों वाले या रियासती इदारों वाले, उनके बग़ैर कुछ लोग मुतहर्रिक हो गए हैं और मामलात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ अरकान हैं वो एक नई मुश्किल में फंस चुके हैं। ना सिर्फ नई मुश्किल में वो फंस चुके हैं बल्कि एक मसले से निकलते हैं दूसरे में आ जाते हैं और उनको अपोजिशन की जमातों ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। ऐसा महसूस होता है कि अपोजिशन की जमातों ने इस बोझ को उतारने का फ़ैसला कर लिया है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को जमा हुई और आइन के मुताबिक 21 दिन के अंदर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब करना है। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया, 14 रोज़ में तलब करना है, क्योंकि वो वर्किंग डेज़ को शामिल करें तो फिर 21 रोज़ बन जाते हैं। तो 14 रोज़ में स्पीकर ने इसको डिसाइड करना होता है इजलास बुलाने का। इजलास बुलाया जा रहा है। 21 मार्च को शायद इजलास काल हो जाए और उसी दिन ही इनको शायद सरप्राइज़ भी मिले। लेकिन हुकूमत के पास एक अहम ऑप्शन था जिसको उन्होंने यूटिलाइज़ नहीं किया। हो सकता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उनके मशीरों ने यह मशवरा दिया हो या फिर उनको कहीं से यकीन दहानी कराई गई हो कि आप ऐसा ना करें। अगर हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पार्टी के कुछ लोगों को बुलाकर एतमाद में लेते, पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर उनको एतमाद में लेते और उनको तहरीरी तौर पर अपने फ़ैसले से वो आगाह करते और फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाता और 3 रोज़ के बाद वोटिंग इसके ऊपर करा दी जाती, तो ज़ाहिर है पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी जो स्टेट है वो 2 बड़े इवेंट्स कराने जा रही थी। तो ऐसे में जो तासुर ये सामने आ रहा था कि शायद इमरान ख़ान को टॉपल या इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को गिराने के लिए कुछ एस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं, तो वो ख़ुद ब खुद इनके साथ खड़े हो जाते और इस तहरीक अदम एतमाद को वो नाकाम बनाते। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त OIC कॉन्फ्रेंस हो या फिर 23 मार्च की परेड हो, योम पाकिस्तान की परेड हो, इसको ख़त्म होता नहीं देख सकता और पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। ऐसे में एक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, तो बड़े अहम मामलात होते। तो ऐसे में किसी तौर के ऊपर भी पाकिस्तान हुकूमत ख़त्म होने का मुतामिल ना होता और जो रियासती इदारे या फिर कुछ लोग जो अगर अपोजिशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसा कि तासुर दिया जा रहा है, तो वो भी ऐसा ना होता और यूँ इमरान ख़ान बासानी इस मुश्किल से और तहरीक इंसाफ बासानी इस मुश्किल से निकल सकती थी। लेकिन यहाँ पर भी इमरान ख़ान ने पाकिस्तान के मफाद को तरजीह दी। उन्होंने कहा सियासत बाद में होती रहेगी, हम इसको 23 मार्च से पहले और OIC कॉन्फ्रेंस से पहले इसको टेबल नहीं करेंगे और बाद में इसका मामला देखा जाएगा। बहरहाल अपोजिशन और गवर्नमेंट का इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि 25 यानी कि 23 के बाद इस सारे मामले के ऊपर जो है वो हाउस में इस चीज़ को प्रेजेंट किया जाएगा और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन कराई जाएगी और फिर वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन अपोजिशन को थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा हुई है। अपोजिशन को थोड़ा सा एक्साइटमेंट है या फिर थोड़ी सी परेशानी है या फिर घबराहट हुई है कि उन्होंने कल PTI के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको सामने लेके आ गए हैं। हुआ ये है कि वफाकी इदारों की जानिब से अरकान जो कि ग़ायब होने की इतलात आई, तो उन्होंने सर्चिंग शुरू कर दी कि वो कहाँ पर हैं। तो ऐसे में जब उनकी फ़ोन कॉल्स और उनके बाकी डेटा और उनकी लोकेशंस जब सामने नज़र आईं, तो पता चला कि वो सिंध हाउस में सेफ़ कस्टडी में अपोजिशन के ज़ाहिर है वो सिंध हाउस जो है वो अपोजिशन के जो हुकूमत है, सिंध गवर्नमेंट, उनके कंट्रोल में है, पीपल्स पार्टी के वो कंट्रोल में है। तो इन्होंने ड्रोन कैमरास के ज़रिए इनकी थोड़ी सी मॉनिटरिंग की। कुछ नाज़ेबा तस्वीर सामने आई जिसमें कुछ ऐसी हरकत थी जिनको ख़तरा पैदा हुआ इनको कि शायद वो एक्सपोज़ अगर हो गए तो मामलात हमारे बिगड़ जाएंगे। कुछ की निशानदेही हुई तो पता चला 12 ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं, मुनहरिफ PTI के अरकान, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ज़मीर फ़रोशी की है, पैसे लेकर अपने उन्होंने वोट जो हैं वो अपोजिशन को देने का फ़ैसला किया है और इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए वो उनके ट्रम्प कार्ड के तौर पर साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना फिर ऐसे
اینکرز کو لے کے سامنے آئے کہ وہ ان کے سامنے انٹرویوز کریں اور اپنا ایک ماحول بنائیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی تو چال تھی ہی تھی، ٹھیک ہے، اچھی چال ہے، عمران خان سائیکلوجیکلی تھوڑا سا کمزور ہوں، جو نفسیاتی لڑائی یا جنگ چل رہی ہے، اس کی مائنڈ گیم جو چل رہا ہے وہ تھوڑا سا عمران خان کا شیک ہو، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے الٹ ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ اراکین جنہوں نے ان اراکین کو، پی ٹی آئی کے وہ ورکرز جنہوں نے ان اراکین کو قومی اسمبلی کے ووٹ دیے، وہ میدان میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے ان کے گھروں کا گھراؤ شروع کر دیا، جہاں جہاں یہ موجود نہیں ہیں ان کے گھر کے باہر جا کے مظاہرے کیے، اور آج سندھ ہاؤس اسلام آباد کے باہر بھی پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کیا، ان کے ورکرز نے پروٹیسٹ کیا، 2 MNAs بھی آئے، دروازہ توڑا، اور سارا دن تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں وہ ٹی وی چینلز کے اوپر چھائے رہے، خبروں میں وہ موجود رہے، اور یہی مطالبہ کرتے رہے کہ یہ لوٹے ہیں، اور لوٹے ایون کہ جو فزیکلی لوٹے جو ہیں وہ بھی لے کے آئے ان اراکین کی بے عزتی کرنے کے لیے، اور یہ کہا کہ ہم آپ کو آپ کے حلقوں میں نہیں گھسنے دیں گے جب تک آپ ریزائن نہیں کرتے۔ اگر آپ میں تھوڑی سی شرم، حیا، غیرت اور ضمیر آپ کا زندہ ہے، آپ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، آپ عمران خان کا مینڈیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ جب تک ریزائن نہیں کرتے تب تک ہم آپ کی جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ خطرہ تھوڑا نہیں ہے، یہ غیر معمولی خطرہ ہے۔ ایسے میں تحریک انصاف نے بھی اپنی اسٹریٹجیز تبدیل کرنا شروع کر دی ہیں۔ جب یہ لوگوں کے نام سامنے آ گئے، حکومت کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، انہوں نے رابطے بھی اب شروع کر دیے ہیں، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ان میں سے 1-2 اراکین جو ہیں وہ جس مقام پر پہنچنا تھا وہ وہاں پر نہیں پہنچ سکے، اور تھوڑا سا ان کا کانفیڈنس بھی شیک ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے حلقے کی عوام اور عوامی جو تاثر سامنے آ رہا ہے وہ ان کے کانفیڈنس کو شیک کر رہا ہے، اور یوں اپوزیشن نے نہ صرف ان اراکین کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہے بلکہ ان کے لیے نئی مشکل بھی ڈال دی ہے۔ اب 12 روز پہلے آپ نے اراکین کو سامنے لے کے آ گئے، اب وہ نہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ اندر جا سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، ان کی سیکیورٹی کے ایشوز بھی پیدا ہو چکے ہیں، اور اگر وہ اراکین پارلیمنٹ نہیں پہنچ پاتے تو بھی ڈیفیکشن کلاس بھی ہوگی، اور یوں ان کی تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ اراکین قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس تک پہنچ جاتے ہیں، ایوان تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر تحریک انصاف کے اراکین اور یہ اراکین آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کیونکہ سیٹنگ ارینجمنٹ ان کی الگ سے تو ہو نہیں سکتی، انہیں نشستوں پر بیٹھنا ہے جہاں پر تحریک انصاف کی نشستیں الاٹ ہیں، ان کو اپوزیشن بینچز نہیں الاٹ کی جا سکتی، کیونکہ اسپیکر نے نشستیں الاٹ کرنی ہیں۔ اسپیکر تب نشستیں الاٹ کرتے ہیں جب جو ہے وہ اگر کوئی گروپ بنا لیتا ہے، یا پھر کوئی اس طریقے سے ایسا کہہ سکتے ہیں کہ بلاک بنا لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی سے ان کی اکثریت زیادہ ہے، تو پھر اسپیکر جو ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں، ان کو بینچز الاٹ کرتے ہیں، تو اب انہی نشستوں کے اوپر بیٹھیں گے جہاں پر پی ٹی آئی کے دیگر اراکین بھی بیٹھے ہیں۔ اگر وہ ان میں سے کسی نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی تو ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا قومی اسمبلی کے اجلاس میں، اور یوں جب لڑائی ہوگی تو اسپیکر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ وہ جو اجلاس ہے اس کی کارروائی مؤخر کریں یا ملتوی کریں، یا پھر جو ہے وہ اس کو اس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیں۔ تو گیم جو ہے وہ اب آسانی سے زیادہ اپوزیشن کے لیے پریشانی والی بات بنتی جا رہی ہے، کیونکہ اب اسپیکر کے پاس یہ اختیارات تو ہیں کہ وہ اگر جو اجلاس ہے اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں۔ بے شک تحریک عدم اعتماد ٹیبل نہ ہو، ٹیبل ہونے سے پہلے اگر لڑائی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے تب بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ان اراکین کے لیے اور پوری اپوزیشن کی اس پلان کے لیے بھی۔ تو اب گیم جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ سے بھی لیگل کانسٹیٹیوشنل گراؤنڈز تک بھی پہنچتی جا رہی ہے۔ آج پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا بڑا اہم اجلاس ہوا، اس اجلاس میں اپوزیشن کی یا پھر اتحادی جماعتوں کو جانے سے جو تجویز سامنے آئی کہ عمران خان مائنس ہو جائیں تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت بچ سکتی ہے، تو پی ٹی آئی نے کہا کہ عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں، اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان کے بغیر کوئی اور چیز قبول نہیں ہے، اور عمران خان ہی وزیر اعظم ہیں، اور اگر پی ٹی آئی اقتدار میں رہتی ہے تو پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار عمران خان ہی ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ختم ہوا، اور دوسرا یہ فیصلہ کیا گیا کہ آرٹیکل 63 ہے جو کہ پیپلز پارٹی یا پھر مسلم لیگ نون نے مل کر پاکستان میں جو ہے وہ پاکستانی آئین میں اس کو شامل کیا کہ ہارس ٹریڈنگ کا عمل جو ہے وہ روکا جا سکے، اور فلور کراسنگ کا معاملہ جو ہے وہ روکا جا سکے۔ اب یہی 2 جماعتیں ہیں اور وہ اس آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اس 63A کی شک کی خلاف ورزی کر رہی ہیں، اس کی روح کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر الجھایا جا رہا ہے، حالانکہ مین مدعا نہیں بیان کیا جا رہا کہ یہ قانون بنایا کیوں گیا تھا۔ میری رائے کے مطابق تو
یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا کہ فلور کراسنگ کا سلسلہ روکا جا سکے، اور اگر فلور کراسنگ کسی بھی طرح سے ہو اس کا ٹیکنیکل حل نہیں نکل سکتا۔ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو میری نظر میں جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ حکم دے گی کہ آئین کا جو منشا ہے، آئین کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ فلور کراسنگ روکی جائے، تو اسپیکر کو یہ شاید اختیار دے دیا جائے کہ وہ ان کے ووٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، یا ان کے ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ان کی ثوابدید ہوگی۔ بہرحال یہ سپریم کورٹ پیر سے اس معاملے کو جو ہے وہ شاید اس میں پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اس کو چیلنج کرے، یا پھر اس کے اوپر تشریحی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئے۔ تو ابھی گیم اوور نہیں ہوئی، ابھی گیم شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان کے پاس ٹرمپ کارڈ بھی موجود ہیں ایک اہم عہدیدار کو ہٹانے کے کا، تو ابھی گیم آن ہے۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گیم ختم ہو گئی ہے، عمران خان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نروز کی گیم ہے، میں لڑوں گا اور مقابلہ کروں گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر، نئے ایشو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ تب تک فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔